نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا آج کا جو درس قرآن ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ تمام مسلمان جو ہیں وہ دین اسلام کے اوپر آ جائیں، اور وہ دین اسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے پسند کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی پیاری دعا بھی پڑھا کرتے تھے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیّ، میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور دین کے اسلام ہونے پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر میں راضی ہوں۔ اور اس دعا کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعلیم فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، تمام اسلاف اور بزرگان دین رحمہم اللہ اس دعا کو صبح و شام 3 بار پڑھا کرتے تھے۔ قرآن حکیم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی دنیا کی زندگی میں دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ایسے شخص سے اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص جو ہے وہ آخرت میں بہت بڑے خسارے میں ہوگا، آخرت میں بہت بڑے نقصان میں ہوگا۔ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنائے گا، اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیروی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے لیے بہترین نمونہ عمل فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ جو بھی عمل کیا جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 159 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، پھر وہ اللہ قیامت کے دن ان فرقہ بازوں کو ان کے کرتوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ ناظرین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفرقہ پرستی کو، فرقہ پرستی کو اور ان لوگوں کو بالکل ناپسند کیا ہے جو دین اسلام کو چھوڑ کر مختلف گروہوں کے اندر، مختلف فرقوں کے اندر بٹ گئے ہیں، اور مسلم یونٹی کو انہوں نے بری طرح متاثر کیا ہے، اسلام کے اتحاد کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اتحاد، ان کے اتفاق اور مسلم یونٹی کو بڑے ہی پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں
مت بٹو، آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اور صحیح حدیث بھی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی بات کو قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نمبر ایک، پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کر لو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز جو ہے فرمایا وہ میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرانے سے کیا مراد تھا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرانے سے مراد یہ تھا کہ میرے اہل بیت سے اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں جو ہیں وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی یعنی وصیت کیا گیا خلیفہ جو تھا وہ میرے بھائیوں وہ قرآن کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی بھی شخص کو اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری چیز میری سنت ہے، اور جو ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ پھر بے شک اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے بعد تم میں دو ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑ لو گے، تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم، اور نمبر دو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اور سنت کون سی؟ جو من گڑت چیزوں سے نہیں ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے، اور مسلمانوں کا اتحاد جو ہے اس کو نہیں توڑنا۔ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کی اتحاد کو، ان کی یونٹی کو نقصان نہیں پہنچانا، نہ اپنے کسی مفاد کی خاطر، نہ اس دنیا کی زندگی کی خاطر۔ مسلمانوں کو محبت کی تعلیم دینی ہے، مسلمانوں کو جوڑنا ہے، اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم جو دین اسلام تھا اس کے اوپر جمع کرنا ہے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطرے سے اس امت کو آگاہ کیا، فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں ایک فرقہ نجات پائے گا۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، آپ قرآن کی سٹڈی کر کے دیکھیں، حدیث کی سٹڈی کر کے دیکھیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز پہ تھے اور صحابہ کرام کس چیز پہ تھے؟ وہ دین اسلام پہ تھے۔ اور دین اسلام پہ جو بندہ ہوگا، دین اسلام کو پسند کرے گا، دین اسلام کی پیروی کرے گا، تو وہ یقیناً جنت کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہہ دل سے، صدقے دل سے ہمیں اسلام کو سمجھنے کی
اور صدقے دل سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔